بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں احمد منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، مجسٹریٹ جہانگیر علی کے سامنے شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا اور بڑا دردناک بیان دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جناب عالی، یہ دیکھ مجھے دھکے دے کر اور مجھے لاتے مار کر آپ کے حضور حاضر کیا، جس پہ اس کے وکیل نے استدعا کی کہ میرے موکل کا ہتکڑی کھول دی جائے اور پھر اس پہ عمل درآمد ہوا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ڈی ایس پی صاحب کے انڈر ایس ایچ او بقول جمال صاحب نے مجھے مکے مارے۔ ایس ایچ او اشفاق چیمہ صاحب نے مجھے گالیاں دی، پوری رات مجھے اذیت دی۔ میں نے ڈی ایس پی صاحب کو کہا کہ میرے سینے میں درد ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لیتے جائیں، لیکن مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گیا۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا جس کے پاس صرف اور صرف بلڈ پریشر چیک کرنے کا مشین تھا۔ پوری رات شور مچاتا رہا، میرے کمرے کی لائٹیں آن رکھی، مجھے ذہنی اذیت دینے لگے اور سخت سردی میں مجھے رکھا گیا۔ جبکہ اسلام آباد سپریم کورٹ نے مجھے رہائی کی، میری وائف آغا خان ہاسپٹل کراچی میں تھی، وہاں میں اس کے ساتھ تھا، اور میری وائف جب میں آیا تو مجھے 25 کے بجائے 26 اور 26 کو پھر ہاتھ سے کاٹ کے 27 پہ میرے گرفتاری کی آرڈر جاری کی، کیونکہ میرے کیس میں سکن تھا۔ سامعین کرام، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں عدالت کے حدود میں تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اپنے احاطے کا خود اندازہ کر لے، لیکن مجھے 3 MPO کے تحت پھر گرفتار کر دیا۔ جبکہ شاہ محمود قریشی کے اوپر 12 مقدمات ڈالے گئے اور 12 تھانوں کے پولیس، اتنی پولیس، یقین مانے کہ بندہ سوچ رہے کہ پاکستان کے ساتھ اتنا فورس تو ہے ہی نہیں، اتنی پولیس کہاں سے آئی؟ جیسے کسی را کا کوئی ایجنٹ ہو، گلبوش یادو ہو، ابھی نندن ہو، یا انڈر ورلڈ کا کوئی ڈون ہو، اس کو گرفتاری کے لیے اتنے پولیس آئے، ان کو دھکے دے کر، ان کو مکے مار کر اور گرفتار کرنے لگے۔ جبکہ ایک سابقہ وزیر خارجہ پہ تشدد نے پوری دنیا نے اس کو کنڈم کیا کہ آیا یہ تشدد کرنے والا کون ہے، کیوں کر رہے؟ جو ایک سابقہ وزیر خارجہ جو 5 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہے اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے سامنے اس پہ تشدد ہو رہا ہے، جس نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا، جس کو پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، جس نے UN میں فلسطین کا مقدمہ لڑا، جس نے امریکہ کے چینل پہ بیٹھ کے جو ان کا حمایت یافتہ ہے اسرائیل کا، جس طرح فلسطین کا مقدمہ اس نے کھڑا کیا، جس طرح وزیر خارجہ دفتر کا، اپنا خارجہ دفتر کا جس طرح مورال بلند کیا، وہ سارے کلپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ چلائے اور اس بات کو کنڈم کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ ان کے اپنے سیاسی مخالفین بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ سلوک، یہ برتاؤ نہیں کرنا تھا، لیکن کیا کرے، کیونکہ بیوروکریسی نے اور فورس نے تو یہ اندھیا کر لیا۔ بڑے اور اعلی لوگوں کو یہ یقین دہانی کیے کہ ہم نے ٹرلنگ کہاں سے لی، آپ جو کچھ کہیں گے ہم ان کو نشان عبرت تک
چلائیں گے. جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو مجسٹریٹ نے جوڈیشنل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا اور واپسی پہ اس نے وکٹری کا نشان بنا کر باہر نکلا، کیونکہ ان کو نشانہ عبرت بنانا چاہ رہے تھے تاکہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ اتنا ظلم ہو جائے تاکہ باقی لوگ ڈر رہے. لیکن لوگوں کے دل سے خوف نکل گیا، کیونکہ جس طرح ان کی بیٹی مہربانو صاحبہ اس نے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے سامنے یہ بیان دی. پہلے تو وہ عام سی ایک بیان دیتی تھی، لیکن اس بار اس نے ایسی بیان دی کہ آپ لوگ سن کے حیران رہ جاؤ گے. مہربانو صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ تشدد کی گئی، اس کی تذلیل کی گئی، اس کو گھسیٹا گیا اور اس کو لاتے اور مکے مارے گئے. جب پہلے تو شرم کی بات تھی، اب آپ لوگ کا خون کھولے گا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب گدے نشین ہیں اور ان کے ماننے والے ملینوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے، اور سب لوگوں نے بغاوت کا عالم بلند کیا. جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، وہ بیمار ہو گئے اور اس کو نزلہ زکام ہو گیا. اب آپ لوگ خود اندازہ کر لیں کہ جب جاتی عمرہ میں کوئی بیماری آ جائے یا کوئی نزلہ زکام آ جائے تو ان کا علاج پھر کہاں سے ہوتا ہے. اس لیے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس بات پہ آج کل چمگوئی ہو رہی ہے اور بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ عنقریب نواز شریف صاحب پھر لندن یاترے پہ جائے گا، کیونکہ ان کے اندر، اپنی پارٹی کے اندر بھی بغاوتیں سٹارٹ ہو گئی ہے. ان کا بھتیجا بھی بغاوتی عالم بلند کر گیا. اس نے بیان دی ہے کہ ہمارے جو سخت موقعوں پہ ہمارے پارٹی کے ساتھ جو ہر ڈگر پہ کھڑے ہونے والے پرانے بندے تھے، اگر ہم ان کو نظر انداز کر لیں تو وہ تو یا آزاد حیثیت میں لڑیں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ جا کے الحاق کریں گے. اور جب ہم لوٹوں کو اور منحرف ارکانوں کو اور یا دوسری پارٹیوں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آمادہ کریں گے یا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پیش کریں گے تو یہ ہماری سیاسی زوال کا حد الحد درجہ ثابت ہوگا. جبکہ اس طرح باقی بھی، میں نے لاسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ عطا تارڑ صاحب کو دیکھ لیں، 7 حلقوں سے اس کو ابھی تک سیٹ نہیں ملی، کیونکہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا. یقین مانے کہ وہ ضلالت اور غلیظ انداز میں اتنی نیچے درجے تک گیا صرف نون لیگ والوں کے لیے، صرف پارٹی کے لیے، صرف جاتی عمرہ کے لیے، لیکن ابھی تک اس کو سیٹ نہیں ملا. اب نواز شریف صاحب کے لیے یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ اس کو کہاں سے ایڈجسٹ کر لیں. جبکہ دوسرے ان کے اپنے بندے جو ہے نا، وہ کہہ رہے شہباز شریف صاحب کراچی پیر پگارا صاحب کے ساتھ مل لیتے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ بات کر لیتے، جبکہ یہاں جاوید لطیف صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے. ایک بھائی کچھ اور کہہ دیتے ہیں تو دوسرا بھائی کچھ اور کرنے پہ آ جاتا ہے. جبکہ مولانا صاحب بھی فرسٹریشن کا شکار ہے، جہانگیر ترین صاحب کے بھی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہے، صرف اور صرف شاہ محمود قریشی صاحب کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے سارے فورسز اور ساری پولیس اس کام پہ لگے ہوئے، کیونکہ ویڈیو آئے کہ ایک گھر میں گھس کے اس کی شیشے توڑی گئی ہے، اس کی فرنیچر توڑی گئی اور پھر اس گھر سے باہر نکلے. کیا جب ایک عملہ کسی جگہ پہ ایکشن لے لیتے ہیں تو پہلے اس کی میٹنگ ہوتی ہے، ایک اس کا قیادت کر لیتے ہیں، خواہ سی چو ہو، خواہ ڈیس پی ہو یا ایس پی ہو، اور ان کو سارا میپ سمجھایا جاتا ہے کہ اس جگہ جگہ سے آپ لوگوں نے جانا ہے اور یہ حرکات کرنی ہے.
تو کیا مجھے ابھی اس بات پہ ڈاؤٹ ہے کہ کیا ایس پی صاحب یا ایس ایچ او صاحب نے یہی کہا ہوگا کہ آپ لوگ جا کے شیشہ کسی انداز سے توڑ لیں، فرنیچر کس انداز سے توڑ لیں، لوگوں کو تشدد کس طرح کرنے یا عورتوں کی تذلیل کس طرح کرنی ہے؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے، سوچنے والی مقام ہے کہ ہماری پاکستانی قوم، ہماری فورسز کس طرف جا رہی ہے، جبکہ باقی سارے لوگ تماشائی بیٹھے ہوئے صرف ایک بندے کو جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے پورا بیک گراؤنڈ بنا رہے، جبکہ زرداری صاحب بھی اپنے پارٹی کو کہہ رہے کہ کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرنا، نون لیگ والے الحاق کے لیے در در کا دروازہ کٹکھٹا رہے۔ اب پی ٹی آئی کی گراف اوپر ہی جا رہے، اور اگر عمران خان صاحب کو الیکشن میں موقع ملا تو پھر آگے کیا ہوگا یہ آپ لوگ خود اندازہ کر لو گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔